لیکن پہلے انہوں نے مزید کیا کہا ہے ایک بار پھر سے آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، ددوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ میں یہ سکون کی موت برباد کرتا ہوں۔ جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں، پولیس بھی شامل ہے، پولیس بھی شامل ہے جو لوگ کمشنر راولپنڈی کا ایک تازہ بیان ایک اور آپ کو ہم نے سنوایا۔ انہوں نے جو اعتراف کیا ہے، جو الزامات لگائے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد خودکشی کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈویژن کے 13 MNA جو جیتے تھے ہم نے انہیں ہروایا۔ منیر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار، ان سے اس بارے میں تجزیہ حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے تفصیل لے لیتے ہیں سما کے نمائندے اسلم کھوکھر سے۔ اسلم، کمشنر راولپنڈی نے جو الزامات لگائے ہیں میڈیا کے سامنے، اس حوالے سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ یا کوئی ویڈیو ایویڈنس ساتھ لے کر آئے وہ؟ جی، جیسے کہ آج تھی تو یہ PSL کے حوالے سے پریس کانفرنس، لیکن کیونکہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تو تھوڑی دیر ہو گئی تھی، تو جیسے ہی کمشنر صاحب یہاں پہ پہنچے، بلکہ ان کے ساتھ RPO راولپنڈی نے بھی آنا تھا، لیکن وہ اکیلے یہاں پہ پہنچے اور ساتھ بیٹھتے ساتھ ہی پریس کانفرنس جو انہوں نے شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ میں PSL آج جو سیکورٹی کے حوالے سے بات کرنی چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ الیکشن کے حوالے سے ہے، اور پھر انہوں نے اپنی یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ جو 3-4 مہینے پہلے مجھے یہاں پہ الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے یہاں پہ تعینات کیا گیا تھا، تو میں نے اپنی جو ذمہ داری ہے، اپنی جو مجھے نوکری دی گئی تھی، ڈیوٹی دی گئی تھی، اس سے میں نے غداری کی، اور وہ الیکشن کے حوالے سے تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو اس ڈویژن کے 13 MNAs جو تھے، جو جیتے ہوئے تھے، اور وہ 60 سے 70 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے جو رزلٹ چینج کیے ہیں، اور جو جیتے ہوئے تھے امیدواروں کو ہرایا، اور جو ہارے امیدوار تھے ان کو ہم نے جتوایا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے وہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، رزلٹ جو ہے وہ چینج کیے جا رہے ہیں، اور ووٹوں کے حوالے سے مزید جو ہے وہ بھی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بات کی، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ کس نے کروایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تمام سب کو پتا ہے کہ کون کروا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اس پہ میں نے غداری کی ہے، تو اس کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہا تھا، مجھے رات کو چین نہیں تھا، تو میں ایک دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی آج صبح، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ایسے کیوں مروں، کیوں نہ میں اپنے جو اعتراف ہے وہ قوم کے سامنے کروں، میڈیا کے سامنے کروں، اور تمام چیزیں بتاؤں کہ یہ ضمیر میرے ضمیر کی آواز ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ ایسا کچھ۔ اور پھر انہوں نے پوری بیوروکریسی کو بھی یہ بات کی کہ آپ کسی کے لیے اپنا ایمان خراب نہ کریں، بلکہ پاکستان کے لیے کچھ کریں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں والنٹیرلی جو ہے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، پولیس جو ہے وہ راولپنڈی مجھے گرفتار کرے، اور پھر انہوں نے یہ تک کہا کہ مجھے جو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا ہے اور وہ بھی دے، اور سزائے موت کا انہوں نے کہا کہ مجھے سزائے موت دی جائے، کہ کچہری چوک جو کہ راولپنڈی کا کچہری چوک مشہور چوک ہے، وہاں پر کہ میں نے اپنے جو عہدہ ہے، میں نے جو اپنا فرض ہے، جو میری ڈیوٹی تھی، میں نے اسے غداری کی، تو مجھے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور اس کے بعد وہ یہاں پہ اٹھے اور باہر بھی آ کے انہوں نے موبائل پہ بھی ٹاک کی، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، اور یہی تازہ صورتحال تھی۔ اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ اب نہ صرف یہ جو کمشنر کا عہدہ ہے میں اس سے مستعفی ہو رہا ہوں، باقی اپنی سروس سے بھی مستعفی ہوتا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ضمیر نہیں چاہتا کہ میں اس طریقے سے کہ جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھا وہ میں نے کیا، پاکستان کے لیے میں نے غلط کیا، پاکستان کی جو پیڑ ہے اس میں چھرا گھونپا، تو اس وجہ سے میں ضمیر کی آواز پہ جو ہے آج مستعفی بھی ہوتا ہوں، اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے اور قانون کے حوالے کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ قانون کے مطابق سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے۔ اسلم کھوکھر، آپ کو یہاں پر روکیں گے، آپ سے تفصیلات بھی لیں گے۔ لیاقت علی چٹھا کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے، اس میں وہ چیف جسٹس کے حوالے سے کچھ الزامات بھی لگا رہے ہیں، وہ بھی اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں۔ 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے، اور ان کے اوپر جعلی مہریں لگا کے سب کو ہروایا۔ کمشنر صاحب، جب جعلی مہریں لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک۔ کمشنر صاحب، آپ کا بہت بڑا کمشنر صاحب، اتنا سب کچھ جو ہوا آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ آپ کیوں پریشر میں تھے؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔
वीडियो बयान में लियाकत अली चट्ठा बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। मुनीफ साहब, आप किस तरह देखते हैं उनके इन बयानात को, इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो वो इल्जामात लगा रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। एक सिटिंग कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का ये कहना, अब ये ज़हन में रखिए कि उनके नीचे कौन से अजला आते हैं। जिला जेलम, जिला चकवाल, जिला रावलपिंडी, अटक, ये तमाम जिले इनके नीचे आते हैं। और अब आप ये इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि इन अजला के अंदर जो एमएनएस की सीटें थी, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुतादिद जगह पर कामयाबी मिली, उन तमाम तर कामयाबियों के ऊपर, उन तमाम तर रिजल्ट्स के ऊपर ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। और एक सिटिंग कमिश्नर अगर ये कह रहे हैं कि जी हमने धांधली करवाई और ठप्पे लगवाए, और साथ ही साथ उनके मुताबिक वो इल्जाम लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, फिर साथ ही वो चीफ जस्टिस साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जामात की हद तक तो बहुत बड़ा इल्जाम है। और इसने पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंट इलेक्शंस हुए, जिन पर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि वो मुनसिफाना नहीं थे या उसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से एक मोहर सब्त करने की कोशिश की है। हाँ, ये अलग बात है कि इसका एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है या नहीं है, ये चीज देखने की जरूरत है। लेकिन उनका अपने ओहदे से मुस्ताफी होना, ये कहना कि जी मैंने खुदकुशी की कोशिश की सुबह, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं अवाम के सामने ये सब कुछ ले आऊं, अब ये चीज किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसका डैमेज कंट्रोल जितना भी करने की कोशिश की जाए, इसने एक इम्पैक्ट तो क्रिएट कर दिया है। और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको मजीद तकवीयत मिलेगी, जिसमें वो बार बार, कल भी उन्होंने यही कहा कि हमारे तमाम तर हलकों के अंदर हम 180 नशिस्तें जीते हुए हैं, हमारी नशिस्तों के ऊपर धांधली की गई है और ठप्पे लगाए गए हैं। अब अगर एक याद रखिए कि रावलपिंडी डिवीजन एक बड़ा अहम डिवीजन है और इसकी अहमियत बहुत हर तरह से बहुत ज्यादा है। वहां के सिटिंग कमिश्नर अगर ये कह रहे हैं तो फिर उनके जो मातहत इन तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उनको भी चार्जशीट कर रहे हैं। वो नीचे जो रिटर्निंग अफसरान थे, जो मुतादिद जगह पर एसी साहिबान होते हैं, वो उनको भी चार्जशीट कर रहे हैं। लेकिन इल्जाम अपनी जगह, एविडेंस का होना भी जरूरी है। लेकिन जो जहां तक बात बयानिए की है या जहां तक बात उस सैलाब की या उस नैरेटिव की है, उसको इसने इस बयान ने बेशुमार तकवीयत बख्श दी है और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अब जारी बात है, ये तमाम तर समा ने सबसे पहले इसको ब्रेक किया और उनकी वीडियो हम देख भी रहे हैं, अवाम भी सुन रहे हैं। तो इसने तो पाकिस्तान का जो पूरा इंतखाब था 2024 का, उसके ऊपर भी सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है कि एक डिवीजन के कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि हम पाकिस्तान बहैसियत एक रियासत, हम ग्लोब के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हैं उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात किस तरह हुए हैं। EU की स्टेटमेंट आ चुकी है, बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी की आ चुकी है, अमेरिका की तरफ से आ चुकी है। यकीनी तौर पर यहाँ से इस तरह का एक बयान आना, और एक जिम्मेदार अफसर का, ये नहीं कि किसी लो लेवल अफसर का, जो कमिश्नर का ओहदा है वो ग्रेड 20 का ओहदा है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इनका ताल्लुक होता है इन अफसरान का। ये बात की है कि इनके पास एविडेंस है या नहीं है, इन्होंने किसी की प्रोवोकेशन पे ये किया, किसी और वजह से ये सब कुछ किया। लेकिन जो तूफान इस स्टेटमेंट के बाद बर्पा होगा, मेरे ख्याल में वो इतनी जल्दी थमेगा नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उस पर एक बहुत बड़ी मोहर सब्त की है इन कमिश्नर साहब जो लियाकत अली चट्ठा है इनके बयान में। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, आप किस तरह देखते हैं लियाकत अली चट्ठा साहब के इस बयान को, कहां तक गूंज जाएगी इस बयान की? बहुत बड़ा ये किसी हल्के